السلام علیکم، دس از محمد ناصر. چلیں سیکنڈ پارٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. کوشچن نمبر 26 از ایٹ دی ڈراپ آف اے ہیٹ مینس بغیر تاخیر کے. اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے بغیر تاخیر کے. اب اس ایڈیم یا پروورب کو آپ یوز کرنے کے لیے کس سچویشن ہو، کیسا مطلب ہو جہاں پہ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں آپ اسے ڈیلی لائف میں سینٹینسز میں، تو اس کا میننگ بنتا ہے وداؤٹ ڈیلے، بغیر دیر کیے. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اف یو ڈو سم تھنگ ایٹ دی ٹاپ آف ہیٹ یو ڈو اٹ امیجیٹلی وداؤٹ اینی ہیزیٹیشن. آپ نے فوراً وہ کام کر گزرنا ہوتا ہے. چلیں اس کی میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں. دیکھیں پہلے زمانے میں جب کوئی ریس وغیرہ ہوتی تھی، یا مطلب آج کے زمانے میں آپ دیکھ لیں تو یا تو ایک لڑکی آگے ہوتی ہے بڑی خوبصورت تھی، وہ جھومتے ہوئے ایک نا اس کے پاس کوئی چھوٹا سا جھنڈا ہوتا ہے، وہ اسے مطلب پھینک دیتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے مطلب کار کی یا دوسری ریسز ہوتی ہے آپ دیکھتے ہوں گے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اس سے پہلے جو یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ گھوڑوں کی ریس یا کوئی ریس ہو تو وہاں پہ ایک بندہ گن لے کے ٹھہرا ہوتا تھا اور جس طرح فائر کرتا تھا اس کا مطلب ہوتا تھا ریس اسٹارٹ ہو. اب آپ ڈیلے نہیں کر سکتے، مطلب آپ نے اپنے گھوڑے بھگا دینے ہیں. تو اس سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک بندہ ہیٹ لے کے ٹھہرتا تھا اس پوائنٹ سے جہاں سے ریس سٹارٹ ہونی تھی کسی بھی چیز کی. تو جیسے وہ اپنا ہیٹ گرا تھا اس کا مطلب تھا بس اب ڈیلے نہیں ہو سکتا. تو وہاں سے یہ پروورب نکلا ہے ایٹ دی ٹاپ آف اے ہیٹ. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فوراً بس اب تو کام کرنا ہے، بالکل تاخیر نہیں کرنی، کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہونی چاہیے اب کوئی بھی اس کام میں اب کرنے میں. تو آپ سینٹینسز میں بھی اسے یوز کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں فار ایک سینیریو ہے جس میں آپ کی جاب کا ایشو ہے، جاب ہارڈ ہے یا کچھ بھی ہے، آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں پر آپ کر رہے ہو کیونکہ آپ کی فیملی کا مسئلہ ہے، آپ نے اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے. تو آپ کہہ سکتے آئی ووڈ لیو دس جاب ایٹ دی ٹاپ آف اے ہیٹ اف آئی ڈڈ ناٹ ہیو اے فیملی ٹو سپورٹ. اگر میری فیملی نہ ہوتی نا میں تو یہ کام چھوڑ دیتا یار، ایک سیکنڈ میں چھوڑ دیتا، ابھی چھوڑ دیتا. تو اس طرح کے آپ مطلب کہہ سکتے ہو، سینٹینسز میں یوز کر سکتے ہو. کویشچن نمبر 27 ڈکن پلیٹیو از لوکیٹڈ ان. یہاں پہ یہ ڈکن پلیٹیو یہاں پہ پھر وہ پیننسولا کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جو انڈیا ہے یہ بھی ایک پیننسولا ہے یہاں پہ. تو یہ ڈکن پلیٹیو اس کی جو پیننسولا کی یہ مطلب ہوتا ہے نا اس کا یہ پارٹ، تو اس کو یہ نام دیا گیا ہے اس انڈین پیننسولا کے اس پارٹ کو ڈکن پلیٹیو. ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے کیا پڑھا تھا، پیننسولا کا 3 طرف سے اسے پانی نے گھیرا ہوتا ہے، وہ ایک بڑا لینڈ ماس ہوتا ہے. تو انڈیا بھی ایک پیننسولا ہے جس کو 3 طرف سے پانی نے گھیرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اس پارٹ کو مطلب یہ جو اس طرح ٹرائی اینگل کی طرح ہے اس کو ڈکن پلیٹیو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے مختلف پیننسولا کے حصے ہیں ان کو نام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 28 ہے in 1492 when Muslim were driven out of Spain what was the name of the king and queen. کہ جب ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کا ایک بہت ہی 8 سالہ تاریخی عروج ہے. ٹھیک ہے، اسپین میں اندلس میں مسلمانوں نے حکومت کیا ہے، راج کیا ہے، مسلمانوں نے اپنا لوہا منوایا ہے. ٹھیک ہے، لیکن پھر بعد میں ظاہر سی بات ہے ہر عروج کو زوال ہے، تو مسلمانوں کو بھی اس طرح زوال کا ظاہر سی بات ہے ان کی جو غلطیاں تھیں یا انہوں نے جن سے نہیں سیکھا تو اس کی وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑا. اور ان کی گورنمنٹ مسلمانوں کی چلی گئی حکومت، اتنی 800 سالہ پرانی حکومت چلی گئی. تو اس وقت جو کنگ اینڈ کوئن تھے فرنینڈ اینڈ اسابیلا تھے. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 29 ہے ANC اسٹینڈس فار. ANC از ایبریویشن ہے کس کی؟ افریقن نیشنل کانگریس. ANC از دی ایبریویشن آف افریقن نیشنل کانگریس. ANC کیا ہے؟ ایبریویشن ہے افریقن نیشنل کانگریس. کویشچن نمبر 30 ہے وچ پاکستانی سنگر پرفارم ان دی نوبل سیریمنی ہیلڈ ایٹ آسلو ان 2060. دیکھیں نوبل جو سیریمنی ہے کون سا پاکستانی سنگر ہے اس نے پرفارم کیا تھا وہاں پہ جا کے اپنی مطلب اپنی کلا کے جوہر دکھائے تھے، وہ کون ہے؟ وہ یہ ایسی شخصیت ہے جن کو سبھی جانتے ہیں. تو راحت فتح علی خان از ون آف دی بیسٹ سنگر. تو راحت فتح علی خان نے پرفارم کیا تھا وہاں پہ 2014 میں. ٹھیک ہے، آسلو میں سیریمنی جو ہوئی تھی نوبل کی. کویشچن نمبر 31 ہے کمپلیٹ دی ایڈیم. ٹھیک ہے، آپ نے اس ایڈیم کے بارے میں اسے کمپلیٹ کرنا. ٹو کاسٹ ڈیش بفور سوائن. ٹو کاسٹ پل بفور سوائن اس کا مطلب ہے، مطلب اس کا اگر سمپلی میننگ ہے تو یہ ایسا ہے کہ کسی بے وقوف کو نصیحت کرنا. ٹھیک ہے، آپ کسی کو نصیحت کر لو، آگے بندہ جو ہے وہ گدھا ہے، بے وقوف ہے، اسے فرق نہیں پڑ رہا. ٹھیک ہے، تو اس سینیریو میں یا پھر اس کا یوں یوز کیا جا سکتا ہے کہ ایسی چیز کو کسی ایسی جگہ استعمال کرنا جہاں اس کا استعمال کرنا ہو فضول.
آپ کا دل ہے کہ بھائی چلو بھائی اس سچویشن کو، اس حالت کو، یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جسے میں درست کر سکتا ہوں تو میں اپنا سجیشن دوں، مگر آگے جو ہے وہ مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کی اس بات کرنے کا. جیسے کہ چلیں آپ، میں ایک چھوٹی سی اس کی اگزامپل لیں. ایک بچہ ہے، وہ مٹی نیچے سے چیزیں اٹھا کے کھاتا ہے، تو آپ اسے جتنا روکیں گے اس نے کہاں رکنا ہے، اس نے تو کھانا ہے چیز. دیکھیں جس طرح ماشاء اللہ یہ شرارتی بچہ کر رہا ہے کہ آپ نے اسے سینٹینسز میں اس طرح ہم یوز کریں گے. آپ کہہ سکتے ہیں یو ٹولڈ ہم مینی ٹائم ناٹ ٹو ٹیسٹ اینی تھنگ فرام دی فلور. یار نہ کھاؤ فلور سے چیزیں اٹھا کے. بٹ ہی واز جسٹ لائک کاسٹنگ پرل بفور سوائن. اس کے لیے یہ چیز بالکل، آپ کا یہ کہنا بالکل فضول ہے، کیونکہ آپ غلط جگہ استعمال کر رہے ہیں. بچے نے کہاں سمجھنا ہے؟ ٹھیک ہے، اس نے نہیں سمجھنا، اس نے کھانا ہی ہے. آپ جو کرتے ہیں کر لیں. تو کوشچن نمبر 32 ہے، ذو شہادتیں از دی ٹائٹل آف. دیکھیں 2 شہادتیں، یہ اس کے پیچھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں جاننا چاہیے. یہاں پہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ از رائٹ آپشن. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو پتہ ہے عرب کے جو لوگ تھے نا، اسلام سے پہلے اور اسلام آنے کے وقت، ٹھیک ہے، وہ بہت ذہین لوگ تھے عرب کے، اور انہیں اس چیز پہ بڑا فخر ہوا کرتا تھا کہ ہم جو ہے مطلب ان کی یادداشت بہت تیز ہوتی تھی. وہ بہت بڑے بڑے شاعروں کو یاد کرتے تھے، اور شاعری کرنا یہ عرب میں عام تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کے طور پہ یعنی کہ مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، تو قرآن مجید کے جو حفاظ تھے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں تھے، کیونکہ عرب کے لوگوں کی یادداشت بہت اچھی ہوتی تھی. اس طرح بہت سے صحابہ نے بہت آسانی سے قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا. ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد جنگ یمامہ جب ہوئی نا مسلمہ قذاب کے خلاف نا، تو بہت سے حفاظ کرام نا شہید ہو گئے اس جنگ میں. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ سجیشن کیا کہ قرآن مجید کو ہم لکھوا لیتے ہیں نا، اس کو کلمی ایک نسخے کے طور پہ. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت تو خیر منع فرما دیا، کہا کہ نہیں، جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کس طرح کروں. مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پہ آرگومنٹ کیا اور ان کو اس بات پہ منایا اور ان کو سمجھایا. اور تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو پھر بعد میں قبول کر لیا، اور اس کے بدلے حضرت اس کے لیے حضرت زید بن ثابت کو کہا کہ آپ یہ کام سر انجام دیں. جو مسلمانوں کے پاس نسخے کیونکہ موجود تھے لکھے ہوئے، تو ان سب کو جمع کرنے اور ان کو ایک کلمی نسخہ بنائیں. تو حضرت زید بن ثابت نے اول تو تھوڑا ہچکچاہٹ کی کوشش کی، مگر اس کے بعد وہ بھی اس چیز پہ رضامند ہو گئے. اور ان کے حدیث میں کچھ اس طرح آتے ہیں، حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اگر مجھے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے کہ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کے کسی دوسری جگہ کر دو تو وہ کام میرے لیے آسان ہوتا، مگر یہ کام نہایت ہی مشکل تھا. ظاہر سی بات ہے پوری امت نے اس پہ بعض فائدہ اٹھانا تھا. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ طے ہوا کہ ہر مسلمانوں کے پاس نا مختلف صحابہ کے پاس مختلف کلمی نسخے تھے، یعنی کہ لکھے ہوئے تھے. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو اونٹ تھا اس کے شانے کی جو ہڈی ہے کسی نے اس پہ لکھوا لیا، جن کے جو چیز وہاں پہ پتوں پہ لکھے ہوئے تھے. تو اس طرح ہر صحابی جو جس چیز کے پاس نسخے تھے وہ آتے تھے اور لکھواتے تھے، لیکن یہ شرط تھی کہ ہر نسخے کے ایٹ لیسٹ 2 گواہ ہوں. مگر ایک وقت ایسا آیا کہ ایک نسخہ جو کہ حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، ان کے گواہ بھی وہ خود ہی تھے. مطلب مسلمانوں کو یہ آیات تو سب کو پتہ تھی، مگر وہ کیونکہ نسخہ دیکھ کے لکھتے تھے تو اس لیے اب ان کی جو ایک گواہی تھی اس پہ دوسری گواہی نہیں تھی. لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ان کو 2 شہادتیں دینے کا یعنی کہ ان کو یہ حق حاصل تھا، جس کی وجہ سے اس نسخے کو بھی قبول کر لیا تھا. وہ یہ تھا کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کے ساتھ انہوں نے ایک جانور کو سودا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے جب یعنی کہ اس کے عوض جو پیسے ہیں وہ اٹھانے، تو واپس آئے تو یہودی کو کوئی اور انسان اس سے زائد پیسوں میں وہ چیز خرید چکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا کہ بھائی آپ نے مجھ سے سودا کیا تھا، تو وہ یہودی مکر گیا، اس نے انکار کر دیا کہ میں نے آپ سے سودا نہیں کیا تھا. اسی اثنا میں وہاں سے حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہ. یہودی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ بتائیں آپ کے پاس گواہ کون ہے. تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں گواہ ہوں.
اس بات کا کہ تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سودا کیا ہے۔ خیر بات وہاں پہ رفع دفع ہو گئی، لیکن اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا کہ اے خزیمہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم تو اس وقت موجود نہ تھے، تم نے یہ کس طرح کیا؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کتنی بڑی بڑی باتیں آپ کے بہاف پہ قبول کی ہیں، جنت دوزخ، تو یہ تو بہت ہی چھوٹا عمر تھا۔ تو انہوں نے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ اے خزیمہ تمہاری گواہی 2 بندوں کے برابر ہے۔ تو یہ ایسا سمجھے کہ ایک معجزہ تھا جو بعد میں جس کی امپلیمنٹیشن ہوئی، اور ان کی ایک گواہی کو 2 گواہی کے طور پہ لیا گیا، اور وہ جو نسخہ تھا اس کو قبول کیا گیا۔ کوسچن نمبر 33 ہے، یہ سیریز ہے، یہ سولوشن دیا گیا۔ کوسچن نمبر 34 ہے، امریکن وار آف انڈیپینڈنس واز ون بائی ڈیش کالونیز اگینسٹ برٹن۔ تو رائٹ آنسر از ڈی، دیر آر 13 کالونیز، دیر وار سوری تو وہاں پہ 13 کالونیاں تھیں جو نے برٹش کے خلاف یعنی کہ یہ جنگ جیتی تھی۔ کوسچن نمبر 35 ہے، وچ آف دی فالوئنگ ڈز ناٹ انکلیوڈ ان ایٹماسفیئر۔ تو اس میں کون سی ہے جو ایٹماسفیئر میں، کون سا آپشن ہے جو ایٹماسفیئر میں نہیں ہے، ایٹماسفیئر کا پارٹ نہیں ہے؟ ہمارا ایٹماسفیئر نا 5 لیئرز میں تقسیم کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں اس کے 5 لیئرز ہیں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پہ آپ کو میں نے ایک پک لگائی ہے، دیکھیں اس میں ٹروپوسفیئر ہے، اسٹریٹوسفیئر ہے، میزوسفیئر ہے، تھرموسفیئر ہے، ایکسوسفیئر ہے، یہ سب آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ ان میں سے وہ کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے، وہ ایگزامینر کا جو دل چاہتا ہے ان میں سے بہرحال ایک سوال اکثر آتا رہتا ہے، ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میزوسفیئر، تھرموسفیئر، ایکسوسفیئر، ٹھیک ہے، یہ اس کی جو ہے 5 لیئرز ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں ٹروپوسفیئر بھی ہے، میزوسفیئر بھی ہے، ایکسوسفیئر، بٹ ہائیڈروسفیئر اس میں کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھیں ہائیڈروسفیئر کوئی بھی آپ کو نہیں ملے، کوئی لیئر نہیں ہے ہائیڈروسفیئر نام کی۔ تو رائٹ آپشن از بی، کیونکہ وہ کہہ رہے کون سی نہیں ہے، انہوں نے یہاں پہ پوچھا ہے۔ اچھا ہائیڈروسفیئر کیا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ہائیڈروسفیئر ٹھیک ہے ایک سائیکل ہوتا ہے جس میں ٹوٹل اماؤنٹ آف واٹر جتنی بھی پلانٹ پر ہے اس کی یعنی کہ اسٹڈی ہے ایک سمجھنے کہ میں نے یہاں پہ اس کی پک بھی لگا دیا اور اس کی اوور آل کریکٹ ڈیفینیشن بھی یہاں پہ لگا دیا، کہ بعض اوقات ہو سکتا ہے وہ ہائیڈروسفیئر نیکسٹ پوچھ لیں۔ تو کوسچن نمبر 36، وین دی برلن وال واز ڈیمولش، جو برلن وال کو جب ڈیمولش کیا گیا تھا، گرایا گیا تھا، تباہ کیا گیا تھا، تو 9 نومبر 1989 کو، ٹھیک ہے، یہ واقعہ کب ہوا تھا؟ 9 نومبر 1989 کو۔ کوسچن نمبر 37، دی شارٹیسٹ سرونگ چیف جسٹس آف پاکستان، تو سب سے وہ مطلب کون سا چیف جسٹس ہے جس کا ٹینیور، جس کا ٹائم، جس کا بہت ڈیوریشن آف یعنی کہ اس کی ڈیوٹی بہت کم تھی، یعنی کہ بہت کم تھی، وہ تھی جسٹس محمد شہاب الدین۔ کیونکہ یہ جب اپوائنٹ ہوتے نا جسٹ ان کی اس وقت ریٹائر ہونے کی نا کچھ دن ہی تقریباً 9 دن میرے خیال میں رہتے تھے، تو اس کو شہاب الدین، ٹھیک ہے، یہ 3rd چیف جسٹس، ہمارے تیسرے چیف جسٹس تھے ہماری عدالت کے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے مئی 3 کو یہ عہدہ سنبھالا اور مئی 12 کو یہ برخاست ہو گئے، تو 1960 میں، ٹھیک ہے، یہ 1960 میں اپوائنٹ ہوئے تھے۔ کوسچن نمبر 38، پولینیشن بائی برڈ از کالڈ، تو جو پولینیشن برڈ کے تھرو کی جائے وہ کیا؟ آرنیٹوفیلی۔ آپشن بی از رائٹ آپشن۔ پولینیشن یہ ہوتی ہے کہ جس میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے پولن گرین فرام دی میل آف اے فیمیل، ٹھیک ہے، اسٹگما، میل جو گرین ہوتا ہے نا فیمیل اسٹگما تک اسے پہنچنا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ آف سپرنگ کریٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نیکسٹ جنریشن کے لیے۔ تو یہی عمل جب برڈز کے تھرو کیا جاتا ہے، دیکھیں اس طرح یہ برڈز اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کی ہر چیز کی ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو وہ ڈیوٹی پرفارم ہوتی ہے دنیا میں، دنیا کی قدرت ہے۔ دیکھیں جو کام مطلب قدرت بھی کرتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذمہ بھی لگایا ہوا ہے، تو اس لیے اس جو کام یہ پرندے کرتے ہیں اگر یہ پرندے کریں تو اس کو کہتے ہیں آرنیتھوفیلی۔ کوسچن نمبر 39 ہے، کمپلیٹ دی پروورب دیر از نو پلیس لائک ڈیش۔ یہ تو میرے خیال بہت آسان ہے کہ ایسی کوئی جگہ نہیں اپنے گھر جیسی، بے شک۔ کوسچن نمبر اے، ہوم۔ کوسچن نمبر 40، رابن ولیم ہو کمیٹڈ سوسائڈ واز اے فیمس، کون تھا رابن ولیم؟ تو یہ کامیڈین ایکٹر تھا، ٹھیک ہے، بہت فیمس کامیڈین ایکٹر تھا، اور اس نے خودکشی کر لی 3 اگست 2014، تو اس کی ایج تھی 63 ایئرز، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے گھر میں ہی، ٹھیک ہے، جو ہے خودکشی کر لی تھی، آپ ان کو یہ دیکھ سکتے ہیں۔
یہ آپ پک دیکھا کریں، اس سے یہ ہوتا ہے ایٹ لیسٹ آپ کو نام نہیں بولتے. ٹھیک ہے، میرا پک لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جب بھی، کیونکہ بعض اوقات نام یاد کرنا ایک مشکل ہمارا ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس نام کو دیکھیں اور پھر بعض اوقات اس پک کو دیکھا کریں. کسی بھی مطلب کوئی بھی ہم لگاتے ہیں اس سے آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ہوم اریکٹس واز ارلی ہیومن بینگ فاؤنڈیڈ ان افریقہ. ٹھیک ہے، یہ افریقہ میں یہ ڈھانچے ملے تھے انسانوں کے. کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے ڈھانچے ہیں جو کہ اب ایسے انسان ناپید ہو چکے ہیں، ان کا کچھ اس طرح سے ان کی شیپ ہوا کرتی تھی. اور یہ تو خیر 3D کمپیوٹر سے بنائے گئے ہیں، اصل میں یہ ان کے جو ڈھانچے جو ہمیں ملے ہیں اس کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے ان ڈھانچوں کی وجہ سے نا اس طرح کی وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ناپید ہو چکے ہیں، تو یہ افریقہ میں ان کے یہ ڈھانچے ملے ہیں. کوسچن نمبر 42. یوروپین انسٹیٹیوٹ آف جینڈر ایکوالٹی، EIGE. ٹھیک ہے، کہیں پہ EIGE اگر آپ کو ایبریویشن نظر آئے تو اس کا مطلب ہے یوروپین انسٹیٹیوٹ آف جینڈر ایکوالٹی. ٹھیک ہے، یہ ورک کس کے انڈر ورک کرتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یوروپین یونین کے انڈر یہ ورک کرتی ہے، یوروپین انسٹیٹیوٹ آف جینڈر ایکوالٹی. مونٹوسا اسلینڈ از ان پیسیفک اوشن میں ہے. ٹھیک ہے، ریفلیکشن کیا ہے؟ از این کیا ہے؟ ناؤن ہے، ایڈورب ہے، پروورب ہے، ایڈجیکٹیو ہے. ایڈجیکٹیو جو کسی کی صفت بیان کرتا ہے، پروورب جو ورب کی ناؤن کی جگہ ہم یوز کرتے ہیں، جیسے کہ ہم احمد ہیں تو احمد کے لیے ہی یوز کریں گے. دیکھیں یہاں پہ ایسا تو کچھ نہیں، ایڈورب نہیں ہے جو پالش کرتا ہے کسی بھی ورب کو. ریفلیکشن کیا ہے؟ اب ریفلیکشن ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں جی فلاں چیز کی ریفلیکشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم سورج کی کرنوں کی ریفلیکشن ہو رہی ہے تو ہم اس کو نام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اے از دی کریکٹ آنسر، ناؤن، نام ہے. اوساکا از اے فیمس سٹی آف جاپان. اوساکا کس کی ہے؟ جاپان. اوساکا بیٹری سے یاد کر لیں، اب میں اس سے جاپان کی ہے. ٹھیک ہے، اسمی ٹریٹی واز سائن ان. تو یہ جو اسمی ٹریٹی ہے یہ کب مطلب سائن کی گئی؟ تو یہ 1977 میں اسے سائن کیا گیا. 3 کنٹریز کے درمیان ہوئی تھی. بائی لیٹرل ہے، ملٹی لیٹرل ہے. ملٹی لیٹرل کہتا ہے جس میں ایک کنٹری سے زیادہ اسٹیٹ ہوں، اسے کہتے ہیں ملٹی لیٹرل. تو ایران، پاکستان اینڈ ترکی، یہ 3 کنٹریز تھی. اس کا جو مقصد تھا وہ تھا ریجنل کوآپریشن. تو کانسٹیٹیوشنل، اکنامیکل میٹرز اور کوآپریشن میں جتنا ہو ایک دوسرے کو، یعنی کہ ہم نے بینیفٹ دینا ہے ایک دوسرے کو، مطلب اس بارے میں سہولت دینی ہے. کوسچن نمبر 48. دی موسٹ اربن پروونس آف پاکستان از سندھ. دی موسٹ اربن پروونس آف پاکستان کون سا ہے؟ سندھ ہے. ان MS Word ٹو کمبائن سیل آف ٹیبلز ان را اینڈ کامل یو ڈیش دی سیل. یہ میں آپ کو پہلے بھی دکھا سکتا ہوں، مرج کر دیں، یعنی کہ 2 سیلوں کو آپس میں جوڑ دینا، مرج. سپریم کورٹ بلڈنگ ان اسلام آباد واز ڈیزائن بائی کنزو ٹینگی. ہی واز ڈیش. اچھا یہ کہاں پہ ہے؟ ٹھیک ہے، تو ہی واز ان جاپان، یہ جاپان میں تھی. تو یہ دیکھیں یہ کنزو ٹینگو، یہ اس کی عمارت ہے، اور اس میں ہمارا جو سپریم کورٹ ہے مطلب اس کی شیپ پہ اسے ڈیزائن کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جو تھے بنانے والے لوگ، انہوں نے اس شیپ کو لیا اور اس طرح بنایا. مطلب ہو بہو نہیں ہوتی لیکن کافی حد تک مماثلت پائی جاتی ہے. تو جاپان میں ہے یہ عمارت، یہ والی.